اور سب سے زیادہ بے چینی جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے پائی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کو لے کر ہم پہلے ہی آئی ایم ایف کے نرغے میں ہیں. کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان جو چینجز ہیں آئل پرائسز میں ان کو فوری طور پر عوام کو منتقل کرے. دوسری طرف جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں چینجز ہیں وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے کہ انہیں ویکلی بنیادوں پر چینج کیا جائے گا. اب آنے والے دنوں میں سیٹھی صاحب گیس اور تیل دونوں کی قلت کو لے کر پھر ہماری جو بجلی کی ضروریات ہیں ان کو لے کر کافی کنسرنس پیدا ہو گئے ہیں. یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ پاکستان کو کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے نیگیٹیولی امپیکٹ ہوگا نا. پہلا تو یہ ہے کہ اب تیل نہیں آئے گا نا کچھ عرصے کے لیے، وہ نہیں آ رہا تو آپ کے سٹاکس جو ہیں آپ کے ریزرو جو ہیں وہ گریں گی. جیسے وہ گریں گی تو آپ ریشننگ شروع کر دیں گے. اور جو میں نے ابھی دیکھ رہا تھا میں کہ پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن وغیرہ انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے سپلائی نہیں آ رہی اور یہ ایسے اگر چلتا رہا تو پیٹرول پمپس جو ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں گے. سو اب وہ آہستہ آہستہ اپنا ریزروز کو کم کریں گے. گیس کے بھی وہاں بھی پابندیاں لگ جائیں گی، ابھی بھی پہلے بھی لگی ہوئی ہیں اور لگیں گی، اور اسی طرح تیل کے اوپر بھی لگیں گی. اور میرا خیال ہے تیل کی شاید قیمت بھی شارٹ ٹرم میں بڑھانی پڑے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. تو آئی تھنک تنگی تو ہونی شروع ہو جائے گی. وہ تو آپ دیکھیے گا بیکاز آپ کی ٹھیک ہے آپ کی اتنی ڈپینڈنس نہیں ہے آن امپورٹڈ تیل جتنی کہ بس کوریا کی ہے یا جاپان کی ہے یا انفیکٹ انڈیا کی ہے، بٹ اسٹل فرق تو پڑے گا، بالکل پڑے گا. اور آپ کی عوام جو ہے وہ تو آلریڈی اتنا بوجھ ہے ان کے اوپر، اور اب یہ اس قسم کی جب سچویشن ہوگی تو ظاہر ہے اور بھی عوام کے اندر غصہ پیدا ہوگا کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے سو آن. تو اب یہ فارن پالیسی کے اوپر بھی ایشوز بنیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں آپ کی فارن پالیسی کو اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جیسے انڈیا کے اندر تنقید ہو رہی ہے انڈین فارن پالیسی کی ریگارڈنگ الائنس ود امریکہ، ہمارے ہاں بھی یہ شروع ہو رہا ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی فرینکلی. ہم اتنے ڈپینڈنٹ ہیں آن ویسٹرن ایڈ اینڈ ٹریڈ کہ وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو گو along. انڈیا کے پاس چوائسیز تھیں مگر انہوں نے جو چوائس استعمال کی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کیمپ میں جانا ہے ہم نے. حالانکہ ضروری نہیں تھا ان کے لیے مگر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ادھر جانا ہے. مگر ہمارے لیے تو آپشن نہیں تھی. وی ہیو ٹو پلے دا گیم ویری کیئرفلی، نہیں تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے بالکل اس ریجن کے اندر بھی. تو ہمیں ان تھیوری تو امریکہ اینڈ اٹس الائز کے قریب رہنا پڑے گا، اسپیشلی ان دا گلف. پیسے بھی وہیں سے آتے ہیں، ہمارے ورکرز بھی وہیں ہیں، تجارت بھی یورپ کے ساتھ ہے اور ویسٹ کے ساتھ ہے اینڈ سو آن. تو ہم تو جسے کہتے ہیں نا کہ وی آر sucked into this system and we are not able to stand on our own feet, unlike say China or South Korea or India and so on. تو سیٹھ صاحب ایسے میں سعودی عرب کے ساتھ ہم نے رابطہ قائم کر کے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یامبو ریڈ سی میں جو پورٹ ہے اس کے ذریعے پاکستان کو سپلائی جاری رکھیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان اس خطرے سے بچ سکتا ہے سعودی عرب کی مدد سے؟ دیکھیے یہ تو ٹیکنیکل سوال ہے، یہ تو the government and Saudis will know کہ کس طریقے سے تیل پہنچانا ہے and so on. So I'm sure they'll work out something. Okay. But there's no choice. You have to work out something. And میرا اپنا خیال ہے کہ Saudis will help Pakistan. اور مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا یہ بلانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس معاملے پر، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نے سوچا کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لے لیں، اور اس سلسلے میں ظاہرہ پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا گیا. پی ٹی آئی کی جانب سے شرط رکھی گئی عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ہم نے پھر ایک بار وہی ڈویژن دیکھی. آنے والے حالات کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کے علاوہ ان کو کسی ریلیف کی امید پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر گورنمنٹ کے اوپر پریشر آیا نا اور عوام کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، تو پھر یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک ملاقات ہو جائے، اس کو فرم اپ کر لیا جائے. ملاقات میں حرج تو کوئی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر ملاقات کے اندر پھر کوئی کال دے دی، نیگیٹو قسم کی کال دے دی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کون روکے گا یا سمجھائے گا ان کو؟ یہ مسئلہ ہے کہ خان صاحب سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بات. اور یہ اس وقت تو ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، بیکاز پاکستان کی بات ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، دس از اباؤٹ پاکستان اس وقت. تو آئی تھنک اچھا ہوتا کہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ سارے آ جاتے اور کنسیشنز ہو جاتی دونوں طرف سے، دیٹ وڈ ہیو بین اے گڈ تھنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی
موقع ہے, اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے اور خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رویہ تبدیل کر لیں یا اس سے کوئی لچک دکھائیں, تو آئی تھنک اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. نہیں تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی باہر ہی رہی تو, اور عوام جو ہے اس کے اوپر اور دباؤ آیا فرام بیکاز آف یہ جو ڈسرپشنز ہو رہی ہیں انرجی کے اندر, اور اوپر سے آئی ایم ایف کا پھر پریشر آ رہا ہے آپ کے اوپر, تو آپ پھر ایسے اقدامات اٹھائیں گے اکنامک جس کے ساتھ عوام کو تکلیف ہوگی. تو آئی تھنک اس صورتحال میں کوئی رسک لینی نہیں چاہیے. گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے, اور اگر کوئی گنجائش ہے, کوئی تھوڑی بہت لچک کی, تو ہونی چاہیے. آفٹر آل اٹس اے میجر پارٹی اینڈ probably the most popular party, and I think it deserves a fair hearing. تو پاکستان کی طرف سے ان سچویشن میں ورک فرام ہوم یا آن لائن کلاسز کی تجاویز پہ عمل کرنا فائدہ مند ہوگا انرجی کرائسس کے خطرے کے پیش نظر؟ نہیں, دیکھیے فائدہ مند تو ہوگا اگر ہو. یہ ہونی کوئی نہیں ہے ورک فرام ہوم, اور یہ وہ اس کے ساتھ ڈسرپشن ہو جائے گی نا ساری اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر. یہ پہلے بھی کووڈ کے زمانے میں بھی ورک فرام ہوم اور یہ وہ ساری باتیں ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جی. اور اس کے ساتھ کیا یہی ہوتا ہے کہ اگر اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.5% کے قریب ہوگا اس سال, یا مر کے 3% ہوگا, تو پھر 2% پہ آ جائے گا. ورک فرام ہوم وہ نہیں چلتا نا یہاں, اتنی لٹریسی نہیں ہے کہ آپ ورک فرام ہوم اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر سکیں جس کے ساتھ آپ دفتر آ کے کام کرتے ہیں. ابھی ہماری اکانومی اس ٹیکنالوجیکل سٹیج پہ نہیں پہنچی ہے. امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے, مگر وہاں بھی ورک فرام ہوم جو ہے وہ ایک حد تک ہوا تھا, بٹ اٹس بیک ٹو نارمل ناؤ. ٹھیک ہے. اور بیفور وی کلوز, سٹی صاحب آپ نے 15 سے 20 دن کی بات کی. اگر امریکہ اس جنگ سے نکلے گا تو ظاہر ہے مذاکرات کی میز پر بیٹھے گا, تو وہ مذاکرات کہاں سے شروع ہوں گے, کس نقطے سے؟ میرا خیال ہے جہاں پچھلی دفعہ ہوئی تھی بات وہیں ہوں گے. امریکہ یہ کہے گا کہ ہم نے, ایران تو کہتا ہے نا کہ ہماری بات ہو گئی تھی نیوکلیئر کے اوپر, اور باقی 2 چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھیں. تو اب یہ ہے کہ وہ جو جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کر لیں اور ایک اگریمنٹ کر لیں کہ جی یہ ہماری نئی ڈیل ہے آن دا نیوکلیئر پروگرام. اور میرا خیال ہے اس کے اندر تو آلریڈی بات ہو چکی تھی کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا. ایران کین گیو اے کمٹمنٹ, کین گیو آل دی ایشورنسز اینڈ انسپیکشنز. اور وہ جو ٹریٹی ایبروگیٹ کی تھی 2015 والی ٹریٹی, جو کہ بہت اچھی تھی, تھوڑی خامیاں تو رہ جاتی ہے نا, کہ اب کون دیکھ رہا ہے اس کو, ایران کی طرف سے خامی رہ گئی یا امریکہ کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, مگر وہ تو رہے گا. نتھنگ ول بی پرفیکٹ. مگر میرا خیال ہے جہاں اس قسم کی ٹریٹی جو ہے اور سخت کر کے اس کو انسٹال کر لیا جائے, کم از کم امریکہ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے, وی فائنلی گاٹ دس, ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہم نے ختم تو کر دیا تھا, مگر یہ پھر بن سکتا تھا بعد میں, اس کو بھی ہم نے روک دیا, اور اس قسم کا موقع ڈھونڈ کے نکلے اس دلدل سے. بیکاز اب پریشر تو ڈیفینیٹلی ایران پہ نہیں ہے, اٹ از آن امریکہ اینڈ اٹس الائز. چلے یہ ہے 15-20 دن تک کی پیش گوئی, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں کہا جا رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, تو پھر اس کے بعد بھی معاملات خاصے انٹرسٹنگ ہو گئے, کیونکہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں میں ان کا کردار اہم ہوگا.